اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قارشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو جہاں ہیں وہیں رہے، کالی پٹی صف کی نہ چھوڑیں، آگے نہ آئیں، نماز کا انتظار کی نیت کر لیں. نماز مغرب ادا کروں گا انشاءاللہ. ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہی ہے. نماز کی نیت، ایک نماز ہے، دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، اور کرنا ہی ہے. مغرب تو پڑھنی ہے، صف میں رہیں گے. اور جو آگے آگے وہ پیچھے چلے جائیں، اور جو صبر کر سکتے ہیں، جن کو میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو وہ صبر کریں، تو انشاءاللہ صبر کا ثواب ملے گا. ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے معاملات، کچھ نظر آتے ہیں ہمیں یہیں سے چیزیں، بڑے بوڑھوں جوان آپس میں تھوڑا تو اڑ جا، تھوڑا تو اڑ جا، ادھر اڑ جا، ادھر سیدھا ہونا، سیدھا ہونا، اتنا بولنا چلنا. تو پھر اپنے یوں ٹھیک ہے انشاءاللہ لبیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر اور گھر کے باہر سے جب کو پکارتا تو میرے آقا کیا فرماتے تھے؟ ہم بھی انشاءاللہ میں حاضر ہوں جی، جیسا حکم. سختی کو نرمی سے ٹالنا، یہ عادت بنا لیں. اللہ نصیب کرے. کوئی سختی کرے تو نرمی کرے. آگ تو پانی سے بجھے گی نا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آگ آگ سے تو نہیں نہ بجھے گی. پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاری نکلے گی، اور کیا نکلے گا. اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے. بزرگوں کو شفقت کرنی چاہیے، ایسا نہ کریں بیچ میں آ جائیں. ایک بزرگ مجھے فرما رہے ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. جی جی، حدیث واضح ہے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں، اور زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہوا، یعنی مومن وہ ہے جس کی ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاق اور حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. کتنی قیمتی چیز ہے حسن اخلاق. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ اخلاق کے مظاہرے کر کے ہمیں سمجھا کر، بتا کر، لکھ کر چلے گئے. خیر، بادشاہ چلا تھا شکار کے لیے. بھیا بادشاہ ہے، شکار کرنے چلا. شکار کرتے 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 اس کی نظر ایک بڑے میاں پر پڑی. بزرگ
बूढ़े, अब तस्करा भी हो रहा था इनका, तो उन पर पड़ी तो वो जैतून का पौधा लगा रहे थे। बादशाह ने कहा बड़े मियाँ अपनी उम्र को देखो, उनको पता है 30 साल लगता है इसको फल देने में, 30 ईयर जैतून का पौधा लगा रहे हो, क्या है जी? तो बाबा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा बादशाह सलामत, हमारे पहले ने लगाया था, हम खा रहे हैं, हम लगाएंगे हमारे बाद वाले खाएंगे। बात तो बड़ी अच्छी लगी बादशाह को। बादशाह ने कहा वाह। अब बादशाह का तरीका यह था कि जब इसके मुंह से निकले वाह जिसको देखकर, तो खादिम ने एक इनाम की थैली उसके हाथ पे पकड़ा देनी है। तो बादशाह ने कहा वाह। अब खादिम तो पूछे नहीं बादशाह से, बादशाह इसको भी देना है नहीं देना, एक सिस्टम बना हुआ है। उसने थैली ली और बाबा के हाथ में रख दी। ओए ओए, बाबा कहने लगा बादशाह सलामत एक बात कहूं? जी कहिए। ये जब फल देगा तो फल देगा, इस पौधे की बरकत से इनाम तो मुझे आज ही मिल गया। बादशाह था, उसके मुंह से निकला वाह वाह। कितनी बार निकला? कितनी बार? 2 बार निकला वाह वाह। उससे उठाकर 2 थैलियां और पकड़ा दी। अब वो कहने जा रहा था, अब बादशाह सलाम यहाँ तो इनाम में इनाम दिला रहा है। तो खादिम समझ गया कि ये तो बाबा जो है ना ये पूरा खजाना खाली करवा देगा, तो वो बादशाह को लेकर आगे निकल गया। ये हो सकता है फर्जी हो, वल्लाहु आलम। मगर इस वाक्य ने सिखाया बहुत कुछ। आज आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो मस्जिद किसी ने बनाई है ना, तकरीबन। हमने कोई मस्जिद की बुनियाद डाली है कहीं भी, किधर भी? आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं हमारे बुजुर्गों ने लिखी है। आज जो हम नेकी की दावत के काम कर रहे हैं या घर के ताल्लुक से हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारे बड़ों ने ये काम किया। एक इंग्लिश का वर्ड है लेगेसी, अपने बड़ों की रिवायात को लेकर चलना, बड़ों की रिवायत को लेकर चलना। मैं मुल्तान में था, अब मेरे सुन्नत से एक बात चंद दफा मैंने सुनी है। मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहते हैं, मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहते हैं। अमीर सुन्नत से एक बात मैंने एक से ज्यादा मर्तबा सुनी है। तरबियत फरमाते थे कि औलिया कराम कहीं किसी शहर में जाते और वहाँ इनको मोहब्बत मिलती, प्यार मिलता, अकीदत मिलती, एक रिस्पॉन्स होता है ताकि इनका जो फैज़ है, जो एक इल्म है और जो एक सिलसिला है वो चलता रहे और उम्मत तक फ़ायदा पहुँचता रहे। तो जब उनको इस तरह का कोई रिस्पॉन्स मिलता तो वो वहाँ पर रुक जाते थे। तो मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहते हैं। वो बड़े मज़ारात हैं, बड़े मज़ारात हैं। शाहरुख आलम अलैहि रहमा भी वही हैं, बहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी अलैहि रहमा भी वही हैं, और बड़े बड़े मज़ारात हैं। काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार भी मुल्तान शरीफ में है। तो ये मदीनतुल औलिया है और यहाँ पर गोया के लोग औलिया कराम से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरा प्रोग्राम था, वो वीडियो भी बनी हुई उसकी, यूट्यूब पर मौजूद होगी। तो सारे वो जमा थे मुल्तान के कुछ ऐसे खास, तो वहाँ यही मौजू चला जो अमीर सुन्नत ने फरमाया था कि ये यहाँ तो इतने मज़ारात हैं, तो यहाँ बुज़ुर्गों का अदब करने वाले, बुज़ुर्गों का फैज़ लेने वाले, बुज़ुर्गों के साथ उसने सुलूक करने वालों का एक सिलसिला रहा होगा। क्या हम इस लेगेसी को लेकर चले? क्या हम ये सिलसिला लेकर चले? मैं शायद यूके के किसी घर में गया था किसी साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद साहब इस तरह हमारे घर में 11वीं करते थे। यानी उनका कहना ये है इस शहर में 11वीं का सिलसिला हमारे वालिद साहब के ज़रिए शुरू हुआ और हमारे घर में यूँ दावत होती थी और वो माशाल्लाह इन्होंने बताया। इस्लाम मैंने कहा कि हाँ यार ये है। तो मैंने कहा यार आप भी सिलसिले को लेकर चले। तो ये जो सिलसिले हैं
جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملے ہیں، ایون دعوت اسلامی جو ہمیں ملی ہے، ہمیں جو دینی کام ہمیں ملا ہے، اپنے والد کی طرف سے کوئی ایسی خوبصورت سی لیگیسی، خوبصورت سا طریقہ کار ہمیں ملا، وہ اپنے دادا کو فالو کرتے رہے، ہم ان کو فالو کریں، تو اس طرح چیزیں جو فالو کر رہی ہوتی ہیں اس سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، اخلاقی اقدار کے ساتھ ہو. یہ کنڈیشن ہمیشہ رہتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کنڈیشن ہمیشہ رہتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بری روایت، کوئی برا طریقہ، کوئی برا انداز. اب والد صاحب بات ہی نہیں کرتے ہمارے ماموں سے، تو پھر ہم تو نہیں کو مطلب کہ چلو وہ تو کوئی اور رشتہ ہو گیا، ہم تو نہیں اپنے ماموں سے قطع تعلق ہی کریں گے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. اچھا یہ میں بڑے بوڑھوں سے بھی عرض کر دوں کہ اس طرح کی کوئی چیز چھوڑ کے بھی نہ جائیں، گھر میں لڑائی جھگڑے چھوڑ کے بھی نہ جائیں. خبردار ممی کی خبردار خالہ سے بات کی تو خالہ خونی رشتہ ہے، خبردار چاچا سے بات کی، چاچا خونی رشتہ ہے. اب یہ بڑے لڑ رہے ہیں اور لڑ کر یہ بڑے چھوٹوں میں اتار رہے ہیں. حالانکہ رشتوں کو سنبھالنا چاہیے، رشتوں کی پہچان کروانی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے. شریعت تو رشتہ جوڑنے کی بات کرتی ہے، دین تو رشتہ جوڑنے کی بات کرتا ہے. اگر کوئی ایسے فیملی کے بڑے یہاں یا مدنی چینل پہ یا سوشل میڈیا پر آج یا کل اگر یہ بات سن رہے ہیں جو میں درخواست کر رہا ہوں، درخواست ہے ایسی کوئی ریت چھوڑ کر دنیا سے نہ جائیں. میں نے دیکھا ہے، پریکٹیکل دیکھا ہے کہ جب بڑے آپس میں رابطے منقطع کر لیتے ہیں نا، تو نیچے چھوٹوں کے بھی رابطے، جس کو کزنس کہتے ہیں، وہ بھی نہیں بات کر رہے ہوتے. چھوڑو یار، باپ نہیں بات کرتا. اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ بات کچھ ہے تو نہیں، کوئی ایسا مطلب خاص ہوتا نہیں. وہ دعوتوں کے چکر میں، اور وہ بلایا نہیں تو بٹھایا نہیں تو جناب سنایا نہیں تو دکھایا نہیں تو مٹھائی کا آدھا کلو کا ڈبہ دے دیا، 2 کلو کا کیوں نہیں دیا، آم کلو کے بھیج دیے، پیٹی کیوں نہیں بھیجا. یہ جھگڑے یار، یہ کوئی باتیں، کوئی بات تو ہو، یہ بھی کوئی جھگڑے. اللہ توفیق دے تو اگر ہمیں کوئی ایسا موقع ملے تو کوئی ادب، احترام اور طریقے سے اب ختم کریے. خود اپنا رول پلے کریں. نوجوان کر سکتے ہیں، مگر بڑوں سے جب بھی بات کرنی ہوگی ادب سے کرنی ہوگی، احترام سے کرنی ہوگی، عزت سے کرنی ہوگی. مگر اس طرح کی ریت و رواج، اس طرح کی اگر کوئی روایات خاندانوں میں چل رہی ہیں تو ان کو مہربانی کر کے ذرا دیکھیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا، اچھی چیزیں جو ہماری بنیادیں ڈالی گئی ہیں ہم اس کو لے کر چلیں، اس رواج کو لے کر چلیں. میں جب نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا تو اس وقت چوک درس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، چوک درس کا. تو ہمارے ایک ذمہ دار تھے، وہ آئے تھے. میں تو نیا تھا، تقریباً 92 93 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آئے تھے ہمارے علاقے میں. یہ ہوا ہوگا اس وقت کوئی بڑے ذمہ داران کے درمیان کوئی اس وقت اجلاس کہتے تھے کہ اب چوک درس شروع ہوگا. تو ہمارے علاقے میں آئے تھے، انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے ہم کو بتایا کہ جناب یوں چوک درس ہوگا، تو میں فلاں تاریخ کو آؤں گا، آپ کو چوک نکال کے چوک دیکھنا، پھر یوں بیٹھنا، اور پھر سب ہم نے سب کیا تھا. اب وہ ایک دفعہ ہے وہ چوک درس دے کر چلے گئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب تک میں اس علاقے میں تھا ہمارا چوک درس جاری تھا، سال سے چوک درس جاری تھا. خود میری ذمہ داری ہمارے نگرانے لگائی تھی. میں تقریباً 2 سے 2.5 سال ایک چوک پر درس دیتا رہا، 2 سے 2.5 سال کم و بیش ایک ہی چوک پر کہ بھائی یہاں درس دینا ہے. پھر وہ ایک اور جگہ. تو اس طرح چیزیں ہمارے علاقوں میں ہمارے پہلے سے آئی ہوئی ہیں، ہم اس کو لے کر چلیں. ایک مسجد کا درس شروع ہو چکا تھا تو ہم اس درس میں بیٹھے. میں بھی کسی درس میں بیٹھتے بیٹھتے دعوت اسلامی کے قریب آیا جہاں مجھے کیسٹ ملی تھی، چند دنوں پہلے ہی میں نے آپ کو بیان کیا تھا. تو وہ ایک درس تھا. اب ایک اور مساجد ہے جہاں درس نہیں ہے، تو ہم اس مساجد کی طرف جائیں، اس درس کو لے کر چلیں کہ ہم جس طرح دعوت اسلامی میں، اب جیسے آپ اعتکاف میں آئیں، کیوں آیا تو آپ آئے نا، کسی نے دعوت دی تو آپ آئے. نہیں میرے کو کسی نے دعوت نہیں دی بھائی، میرے کو کوئی بھی نہیں آیا. کوئی تو آیا ہوگا. نہیں میں مدنی چینل دیکھ کر آیا. مدنی چینل تو آیا، کسی نے تو آ کر کان میں کہا ہوگا مدنی چینل آن کرو بھائی، اور آپ مدنی چینل دیکھنے میں بیٹھ گئے اور وہاں پر آ گئی دعوت آپ کو، اور آپ بولے یار چلو مدنی چینل کے ذریعے نظر آیا چلتے ہیں. تو مدنی چینل مجھے یہاں لایا تو میں بھی کسی گھر میں مدنی چینل آن کروا دوں. کسی نے زیتون کا پودا ڈالا، ہم نے کھایا، آج ہم ڈالیں گے کوئی اور کھائے گا. یہ ہماری بیس تھی، واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا.
ہم ایسی کون سی بنیادیں ڈال رہے ہیں کہ کل وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایک تو ثواب کا کام تو ہے ہی الحمدللہ، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، ثواب جاریہ بن جاتے ہیں. خود پودا لگانا، درخت لگانا خود صدقہ جاریہ ہے. تو ہم اس طرح اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا کوئی زندگی میں کوئی ایسا کام انجام دیا، ہم نے کوئی ایسی بنیاد ڈالی، کوئی ایسا بیج ہم نے بھی ڈالا، کوئی ایسی مسجد کی بنیاد ہم نے بھی ڈالی، کوئی ایسے کام ہم نے بھی کیے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہم کہیں یار یہ چیز ہم نے لی، اب ہم نے یہ کام کیا، انشاءاللہ ہمارے بعد والے یہ کام کریں گے. کرنے والے کر رہے ہیں الحمدللہ. عالم بن رہے ہیں تو اپنے ان کے بیٹے بھی عالم بن رہے ہیں، امام بن گئے ان کے بچے بھی امام بن گئے. تو اس طرح اچھا اس میں پیشن چاہیے، جو میں نے کہہ رہا ہوں نا، اس میں پیشن کہتے ہیں اپنا جذبہ. بعض اوقات بیان سے یا اس طرح بھی بن جاتا ہے، کچھ کو حالات بنا دیتا. ہمارے بڑے بوڑھے جو بزرگ تھے یا ہمارے پرانے لوگ تھے جو ہم سے پہلے کچھ کر گئے یا ابھی بھی کچھ کر رہے ہیں، تو ان بعضوں کو ان کے جذبوں نے یہ کام کروایا. تو کچھ کو حالات بناتے ہیں، ان کا بننا کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ کو تربیت کے ساتھ اور کہتے ہیں نا کہ وہ سکھا کر، سمجھا کر، سنا کر، یار کر لو تو وہ بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں. لیکن جو حالات جنہیں بناتا ہے نا، وہ پھر کچھ اور ہی ہوتے ہیں. ان کے اپنے جذبے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ہمت ہوتی ہے، ان کا اپنا ولولہ ہوتا ہے، ان کا اپنا کرنے کا ایک پیشن ہوتا ہے، تو وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے 1400 سال سے اسی طرح ایک سلسلہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان اس سلسلے کو لے کر چلے، دنیا بھر میں پھیلے. انہوں نے تابعین کی تربیت فرمائی، وہ سلسلہ لے کر چلے، آگے تک چلے. انہوں نے اپنے بعد والوں کی تربیت فرمائی. یہ کرتے کرتے آج ہم تک دین پہنچائے. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ کہیں بیٹھے، پھر ان کے پاس کتنے بیٹھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں بیٹھے، ان کے پاس پھر کہیں بیٹھے. اسی طرح آپ دیگر بزرگوں کے نام لیں، خالی نام لیتے چلے جائیں، نام لیتے چلے جائیں. تو اپنے بزرگوں کے طریقے کو لے کر چلنا. انہوں نے کچھ کیا، اب ہم بھی کچھ کیا. اللہ پاک کی کرو رحمت و اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر. انہوں نے جو کچھ کیا، اور آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ چیزیں لے کر بھی چلے. وہ مفتی اعظم ہند کہلائے الحمدللہ، نوری ان کا تخلص ہے. تو یہ ہوا. پھر یہ لیتے لیتے آج اللہ پاک ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے. ان کے ساتھ کئی اسلامی بھائیوں نے مل کر دعوت اسلامی کا کام کیا الحمدللہ. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ ان کو سلامتی دے، ان کو صحت و تندرستی دے. ہمارے سامنے کام ہو چکا، نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ ہو چکا. ہمیں بس ہمارے سامنے ایک ماڈل تیار ہے. چیز کو کریٹ کرنا یہ ایک کام ہوتا ہے، کریٹ کرنا، ایک نئی چیز لے کر آنا، ایک نئے انداز کو لے کر آنا، یہ کام ہوتا ہے کریٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں. اور ایک چیز بن کر آ گئی، اب ہمارے سامنے ایک ماڈل تیار ہے، ہم نے صرف اس کو لے کر آگے کاپی پیسٹ کرنا ہے. رائٹ؟ ایک چیز نئی کمپوز کرنا اور ایک نئی چیز کو کریٹ کرنا، اس میں اور اس کو کاپی پیسٹ کرنے میں بہت فرق ہے. ہمارے سامنے ایک چیز کمپوز ہوئی ہے، ایک چیز کریٹ ہوئی ہے. اب ہم نے جسٹ اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے، مختلف شہروں میں جا کر، مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف ممالک میں جا کر کہ یہ دعوت اسلامی کا کام ہے، یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. یہ جس طرح ہم یہاں آئے انشاءاللہ تعالی، اس طرح ہم دیکھیں گے دنیا بھر میں انشاءاللہ مزید اعتکاف کی بہاریں ہوں گی، مزید نوجوان دین کی طرف آئیں گے. اور اس وقت ضرورت ہے اس کی. جو آپ اس وقت نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو فرسٹ ٹائم آئے، کئی ایک تعداد ہے جو فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ میں آئی ہے، اور ہم اس کے تاثرات سن رہے ہیں. ان کے تاثرات میں یہ ہے کہ میں پورے مہینے کے لیے کیوں نہ آیا. کل میں تاثرات دیکھ رہا تھا تو ایک اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ میں آخری عشرے کے لیے آیا ہوں، مگر مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں پورے مہینے کے لیے کیوں نہیں آیا. اور اب میں نیت کرتا ہوں کہ آنے والے سال میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا. ایک اچھی سوچ سامنے آئی، ایک فیلنگ سامنے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک فیلنگ سامنے. ان کی فیلنگ تھی، ایسے ایک سے ایک فیلنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یار یہاں بس کسی نے بھیجا، پہلے تو بھاگنے کا دل کر رہا تھا، اب جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ بنتے بنتے بنتی ہے سوچ، بنتے بنتے بنتی ہے سوچ. اگر ہم بھی کوششیں کریں گے، ہم بھی کہیں جائیں گے، ہم بھی کہیں شفقت دیں گے، ہم بھی کہیں نرمی دکھائیں گے، ہم بھی کہیں محبتیں دیں گے، جیسا کہ ہمارے بڑوں نے کیا، اسی انداز پر لے کر چلے نا.
آج آپ میں سے کئی ہیں جو یہ بیان دے رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہم کو بھیجا، ہمارے والد صاحب نے کہا بیٹا جاؤ. والد صاحب بھی دیکھتے ہو کہ بھئی یہ جائے دعوت اسلامی والوں کو پایا ہے، کوئی حضرت کی نظر پڑ جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچے کا بھی بیڑا پار ہو جائے. اور ایسا ہونا شروع ہو بھی گیا جو اسلامی بھائی اپنے تاثرات دے رہے ہیں. تو اب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے کہا کہ مجھے والد صاحب نے بھیجا. آپ اس بیٹے سے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ کے یہاں بیٹا ہوگا تو کیا آپ بھیجیں گے؟ آپ بولیں ہاں میں بھیجوں گا، تو میں کہا آپ آؤ گے؟ میرا بیٹا آپ کا. ہمارے بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے آج سے میں نے نیت کی میرا بیٹا آپ کا. مرحبا، صد کرو مرحبا. آپ بھی آ جاؤ نا، بیٹا جب بڑا ہوگا تب ہوگا. اب 10-12 سال لگ جائیں گے تب تک کچھ آپ سے فائدہ اٹھا لے دعوت اسلامی. آپ بھی آ جاؤ. نہیں میرا بیٹا آپ کا، میں نہیں آتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں بھی آپ کا، میرا بیٹا بھی آپ کا، میرا خاندان آپ کا، میری نسلیں آپ کی، یعنی دعوت اسلامی کی. تو یہ طریقہ کار جو دعوت اسلامی کا آج ہمیں ملا ہے الحمدللہ. 81 میں یہ شروع ہوا دعوت اسلامی کا دینی کام، اور اس وقت کے لگے ہوئے یہ بنیادیں، اس وقت کے لگے ہوئے یہ پودے، اس وقت کے لگے ہوئے بیج آج کئی جگہ وہ جو کل کے پودے تھے آج درخت بن کر پھل دے رہے ہیں. ہم بھی اس طرح کے بیج ڈالنا شروع ہو جائیں، ہم بھی اس طرح نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں، ہم بھی مبلغ بنانا شروع کر دیں. امیر سنت فرماتے میں اکیلا بیان کرتا تھا، وہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ اکیلے. اچھا وہ شروع سے یہ تھا. جب میں نے 91 میں نے اعتکاف کیا تھا، پہلا یہ ایک ہی شروع کا جو اعتکاف تھا جب ماحول میں آیا، تو امیر سنت اس وقت جیسے آج کیسے آتے ہیں ہمارے پاس، امیر سنت کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، کیمیا سعادت ہوتی تھی، اور بھی کچھ آتے تھے، اور آ کر امیر سنت اپنا بیان شروع کر دیتے تھے. ممبر پر ہوتے تھے، ایک تصور جمتا ہے، اور میں یہیں کہیں بیٹھ کر سنا کر، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، سمجھو کہ تقریباً اسی طرح کی کوئی ادھر جگہ ہوتی تھی. ہم بھی ہلکے میں ہوتے تھے اور بیٹھ کر سنا کرتے تھے. مجھے یاد ہے تکبر پر امیر سنت نے بیان کیا تھا اس وقت، اور شروع کیا تھا 2-4 لائنیں پڑھی تھی، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس پر تکبر پر بیان ہوتا گیا. بالکل مجھے یاد ہے، یوں سمجھے اتنا یاد ہے کہ امیر سنت یوں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں یہ آپ کے دل کی جانب وہ پیالہ بھی یہیں سے لیا تھا. امیر سنت نے ایک دفعہ وہ پیالہ تو اب تو نہیں ہوگا اس وقت، تو پیالہ تو رات میں ہوگا، دن میں ابھی تو شام میں تو پیالہ ہونا بھی نہیں چاہیے، نہیں تو پیالہ تھا نا، تو پانی پیا امیر سنت نے، اس طرح کا ایک پیالہ تھا، تو پیالہ ہاتھ میں لیا اور پانی پیا. رات کا تراویح کے بعد کا بیان تھا، تو پانی پیا اور پھر فرمایا کہ یہ پیالہ اس کے لیے جو داڑھی کی نیت کرے، یہ پیالہ اس کے داڑھی کی نیت. میں کوئی اتنا ہی دور بیٹھا ہوں گا اور مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، ایسا لگتا ہے شاید میں اڑتے ہوئے میں نے پیالہ پکڑ لیا تھا اور اسی وقت داڑھی کی نیت کر لی تھی. وہ وہ آج تک الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ استقامت نصیب کرے. تو یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں. تو یہ داڑھی میری اعتکاف کی یاد ہے. 91 میں اعتکاف کیا تھا. ہو سکتا ہے آج شاید کتنے ایسے اسلامی بھائی ہوں جن کی آج داڑھی اعتکاف کی یاد بن جائے کہ ہم نے بھی انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی نیت کی ہوئی ہے. اللہ کرے کر لیں، اللہ کرے کر لیں. اور جب جائیں تو یہ داڑھی کا تحفہ، اعتکاف کا تحفہ لے کر ہم اپنے گھروں کی طرف جائیں. ہمارے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی کی نیت کی ہوئی ہے، آج آتی رہے گی، اس کو آنے دیجیے گا انشاءاللہ. اللہ کرے عصر و مغرب کا درمیانی وقت ہے، اعتکاف کی گھڑیاں ہیں، مسجد کی حاضریاں ہیں. اللہ کرے ہمارے کئی اسلامی بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو نیت کر رہے ہوں کہ انشاءاللہ چہرے پر ایک موٹی داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ. میں تو آج وہ الحمدللہ اعتکاف کی یاد لے کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ایک موٹی داڑھی کی نیت کی تھی. تو ہے کوئی نیت کرتے ہیں، کیا کرے، کروا لے نیت، کیا کریں. یاد اعتکاف بھی اور یاد رمضان بھی. یاد اعتکاف، یاد رمضان کر لو نا یار، کر لو یار، کہ انشاءاللہ جن کی ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے، جو داڑھی والے نہیں ہے، وہ نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹائیں گے، نہ منڈائیں گے، نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ داڑھی کا تحفہ لے کر صرف یہاں سے نہیں جائیں گے، داڑھی کا تحفہ لے کر انشاءاللہ قبر میں جائیں گے انشاءاللہ، قبر میں جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. اچھا ماشاءاللہ آپ نے بھی، ارے واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اچھا جنہوں نے منڈائی ہے یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہے اور اب وہ پوری داڑھی کی نیت کر لیں، وہ توبہ بھی کر لیں جو گھٹائی ہے ایک مٹھی سے جو منڈائی ہے. اچھا آپ بھی ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ بھی اچھا اچھا، ارے واہ ارے واہ ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے واہ. اب دعا کر دے اللہ پاک سب کو استقامت اللہ دے، سب ہم سب کو استقامت دے، توبہ کی توفیق دے. سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گی. کہ جب تک گھٹائی کٹائی منڈائی، اس سے توبہ. رب انشاءاللہ داڑھی نہ کٹے نہ گھٹے نہ صاف ہو انشاءاللہ. اللہ استقامت نصیب فرمائے. گیدرنگ چینج ہو جائے گی تو سب ہو جائے گا. اگر وہی دوست اگر اسی طرح کے ہوئے تو پھر آپ کو ارے ملا بن گیا تو پھر آپ گئے کام سے. مذاق میں بھی کہہ دیا نا. تو اس لیے یہ سننے کے لیے اگر ان دوستوں کے پاس نہ جائیں کہ جو اس طرف نہیں ہے، نیکی کے راستے پر نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کی داڑھی بھی سلامت رہے گی. جو کچھ یہاں سے جذبہ درد سوز و گداز ملا اللہ کرے گا اس میں بھی استقامت ملے گی انشاءاللہ. اب آپ کا دوست، آپ کا ماحول، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. عاشقان رسول کے ساتھ رہیں انشاءاللہ، قافلوں میں سفر کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں، سنتوں کو عام کرتے رہیں، تو اللہ کرے گا تو آپ کی دنیا و آخرت سب سنور جائے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو نبی پاک صاحب لاولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. 70 مرتبہ نے 70 ٹائمز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کی سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ما نام محمد زمان اتاری ده. زه په نجلیه شریف نه راغلی یم. ما پیر صاحب نه دا سوال ده چې په روزې حالات چې دی ستوني نه کاته ویشته تیر سي، دا سره روزه ماتیږي که نه؟ جزاک اللہ خیرہ. اگر روزے کی حالت میں حلق کے نیچے بال چلا جائے تو اس سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ. حلق کے نیچے ہاں بال چلا جائے گا اور محسوس ہوا محسوس نہیں، ذائقہ نہیں، پتہ تو چلے گا نہیں اترے گا تو. جب پتہ نہ چلا تو یعنی اترا ہے اس کا معلوم ہونا تو ضروری ہے نا. یعنی صرف اگر وہم ہے کہ اترا ہے ہاں تو نہیں. تو نہیں ٹوٹے گا. جب پتہ ہے کہ اتر گیا ہے تو پھر اس صورت میں نہیں اس صورت میں ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ صرف تل سے کم کی جو چیز ہوتی ہے اس کی اجازت ہوتی ہے، تل برابر. بال اگر منہ میں چلا گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اترنے کا پتہ چلے گا. اب اگر منہ سے غائب ہو گیا، اب اترا کہ نہیں اترا تو یہ وہم ہے کہ بعض اوقات دانتوں میں مسوڑوں میں ادھر ادھر یہ چپک سکتا ہے نا. تو اس لیے وہ اس کو کنفرم نہیں کہیں گے کہ یہ اتر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سمیع اتاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت پوری ہونے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے جبکہ ان کو سلام پھیرنا تھا مگر وہ کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرے اور میرے والدین اور میرے اہل و عیال کے لیے بغیر حساب بخشش کی دعا مانگ دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اس صورت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب نے جب تک چوتھی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو یہ بیٹھ جاتے، اور جو کہ قادہ اخیرہ کر چکے تھے تو دوبارہ اتحیات پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، سجدہ صاف کرتے، سجدہ صاف کرنے کے بعد یہ نماز مکمل کر لیتے، تو اس طرح ان کی نماز ہو جاتی. اگر یہ کنڈیشن ہوئی تو فبیہا، اور اگر انہوں نے چوتھی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب ان کو چاہیے کہ یہ پانچویں رکعت بھی پڑھ لیں ساتھ میں، یعنی 2 رکعتیں پڑھ لیں. مغرب کی 1 رکعت پڑھی، زائد ایک اور رکعت ساتھ ملا لیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں. اس سے یہ آخری 2 رکعتیں ان کی نفل ہو جائیں گی. اچھا، اب 1 رکعت نہ ملائی تب بھی وہ نماز ہو جائے جی گی، نماز ہو جائے مگر مستحب یہ تھا کہ 1 رکعت ملا لیتے تو ان کے آخری میں 2 نفل ان کو مل جاتے، کیونکہ 1 رکعت کا نفل ہوتا نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل مسجد میں کافی رش ہونے کی وجہ سے لوگوں کو باہر کچرا پھینکنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے. کیا اس صورت میں ہم مسجد میں ڈسٹ بین رکھ سکتے ہیں؟ مسجد میں ڈسٹ بین رکھیں گے تو کچھ کا کچھ لوگ ڈالتے رہیں گے اس میں، بعض لوگ تھوک بھی ڈال دیں، ہو سکتا ہے. ہاں، تو اس لیے مسجد میں رکھنا نہیں ہے، مسجد میں ڈالنا ہی ہوا ایک طرح سے. بہرحال یہ کہ ڈسٹ بین مسجد میں نہ رکھا جائے، خارج مسجد کو اسی جگہ ہو. اچھا، خارج مسجد معتکف جا نہیں سکے گا. نو شاپر کا مشورہ دیا ہوا ہے، شاپر میں اگر کوئی بال گچھے وغیرہ یہ ڈال کے اپنے جیب میں رکھ لیں. کوئی جا رہا تو اس کو دے دیں گے، کوئی ایسی جگہ ڈال دے کہ جو بے ادبی کی جگہ نہ ہو. وضو خانے پر کچرے رکھیں تو وضو بڑے ہو جائے گا. مگر ایسے غیر معتکفین آتے رہتے ہیں یار، جن کے ذریعے کچرا باہر بھجوایا جا سکتا ہے. یہاں اس وقت کافی بیٹھے ہوں گے غیر معتکفین، اور یہ آگے جو آ جاتے ہیں نا صفوں میں تو یہ غیر معتکفین آتے ہوں گے. معتکف تو روز ہم سمجھاتے رہتے تو یہ نہیں بڑھتے ہوں گے. تو یہ کہ اگر یہ آگے آ چکے ہیں اور پیچھے نہیں جائیں گے نا تو کیا ہوگا کہ مغرب کی نماز میں صفیں پھر منتشر اور آپس میں پھر ناراضیاں، دھکم پیل. تو یہ کبھی بھی اس طرح یہاں تشریف لائیں یا جہاں بھی اس رش کا موقع اور بعد میں نماز کا ٹائم ہو نا تو پھر یہ کہ اپنی صف جہاں بنتی ہے نا، کالی پٹی ہو یا ویسے ہی دری بچھی ہوئی ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، تو جو اس کا سرا جہاں سے سب بنتی ہے تو اسی جگہ بیٹھے آدمی. آگے پیچھے جائیں گے تو پھر دل آزاریوں کے سامان ہو سکتے ہیں، زبردستی داخل ہوں گے، صف ٹیڑھی ہو جائے گی. تو اب بھی ٹائم ہے اذان کو تھوڑی اگر پیچھے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خلاصی ہوگی، آسانی ہوگی. ماشاءاللہ جو جلدی پیچھے جائے یا اللہ جلدی مدینہ دیکھے. یعنی میری وجہ سے کیوں صف مطلب خراب ہو، ہر ایک کو ہی سوچنا چاہیے. بیچارے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم مطلب یہ کہ ان کا قبول کرے، بیٹھنا جذبہ ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ. ابھی مدینے کی طرف رخ کرنے میں دیر مت کریں، جلدی جلدی مدینے کی طرف جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ جا رہے اسے پیچھے. آئندہ کے لیے بھی خیال رکھنا ہے، بس جہاں صف کی جگہ ملے بس وہیں بیٹھنا ہے. معتکفین تو اپنی جگہ چھوڑیں گے، نہیں تو پھر آزمائش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ صاحب حیثیت کا مسجد کی افطاری سے کھانا کھانا کیسا؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں. مسجد میں جو افطاری پیش کی جاتی ہے، لوگ دے جاتے ہیں، یہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ روزہ دار کھائیں گے. اب روزہ دار صرف غریب ہی تو نہیں ہوتے، ہر طرح کا آدمی ہوتا، تو یہ کوئی حرج نہیں. مالدار اربوں پتی خربوں پتی بھی اس سے افطار کر سکتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دل، آئی ابھی جو مسئلہ بال کا چلا تھا اس کے ضمن میں بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 984 984 مسئلہ نمبر 17 تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. یہ بال کا مسئلہ دل سے باریک ہوتا ہے لیکن لمبا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ارشاد فرما دیجیے. شریعت کی اجازت سے اگر روزہ توڑ دیا اس نے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں ایک دن کی قضا کر لے، اور اس قضا میں روزہ تو رکھنا ہی، تو جو روزہ اس نے توڑا تو اس کی قضا کی نیت بھی کر لے ساتھ میں، تو ایک پن دو کاج ہو جائے گا کہ روزہ بھی قضا ہو جائے گا، اعتکاف بھی قضا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جناب میں نے پوچھنا تھا کہ اگر افطار کا ٹائم ہو جائے، اذان لیٹ ہو جائے، افطاری کر لینی چاہیے یا اذان کے لیے صبر کرنا چاہیے؟ اذان کا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ آخری ہے اچھا وتر کی نماز میں افطار کا ٹائم سے اذان کا تعلق نہیں، اذان تو بعد میں ہوتی ہے. غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو روزہ افطار کر لے. اب جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، اب تو کراچی شہر میں ایسے پلازے بن گئے کہ اندر نہیں جاتی ہوگی اذان کے بعد. اب میرا پیچھے وہ کمرہ ہے، بارہا اذان کی آواز نہیں آتی، اب بھی عصر کی اذان کی آواز مجھے اندر نہیں آئی مائک سسٹم کی وجہ سے. تو کہ وہاں سسٹم خیر ہونا بھی نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں، وہاں آبادی تو ہے نہیں. تو ایک بات بولتا ہوں، تو اب اذان کی آواز اندر کوئی ہو، آواز نہیں ہے تو انتظار کرتا رہے اذان کا. پورے شہر ایسے ہیں دنیا میں جہاں ایک بھی مسجد نہیں ملے گی، غیر مسلموں کی اکثریت ہوتی ہے جہاں، تو اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹائم ہو گیا روزہ کھول لینا ہے، ٹائم ہو گیا روزہ بند کر لینا ہے. سحری میں بھی اذان تو ہوتی فجر کی نماز کے لیے، اور صبح صادق کے بعد اذان دی جانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے مولانا الیاس قادری کے نام سے، اور یوٹیوب چینل پر بھی مولانا الیاس قادری کے نام پر لائیو اس سبندی مذاکرہ جا رہا ہے. کچھ سوالات آئے ہیں حضور. محمد نواز ہیں، کہتے ہیں فوت شدہ کا فطرہ بھی واجب ہے کیا؟ نہیں. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام مجتبیٰ رضا ہے. فوت شدہ کا واجب تو نہیں ہے. اب اگر وہ ان ٹائم اس نے فطرہ ادا نہیں کیا تھا مطلب اس پر واجب، اور وہ وصیت کر کے گیا تو اسی کے مال سے ادا کیا جائے. کیا شوگر ٹیسٹ کرنے میں جو خون نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اتنا خون نہیں، شوگر ٹیسٹ کرنے سے خالی ابھرتا ہے. اگر بہنے کی مقدار نہیں نکلا نہ خود ہی یعنی کہ ابھرا، شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں خون ابھرتا ہے اور اس سے وہ لے لیتے ہیں. تو یہ تو ناپاک نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں توڑتا. البتہ کچھ زیادہ یہ بھاریات پڑ گیا اور خون ابل کر خود اپنے طور پر یہ اس نے اپنا جو سرکل ہے نا یہ توڑ دیا، بے گیا، تو اب روزہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو اب یہ ناپاک ہے. اگر شوگر میں بلڈ ٹیسٹ کرتے وقت تھوڑا سا قطرہ لیا اور ایک پٹی ہے کوئی ایسی میجرمنٹ، اس کے اوپر اگر قطرہ ڈال دیا اور اس سے پتہ چلے کہ شوگر اب اتنا نکلے گا تو ہی قطرہ ٹپکے گا، ورنہ نہیں نکلے گا. ٹپکے گا نہیں، ٹپکا اس کا مطلب بہنے کی مقدار ہے، ہاں تو وضو گیا. تو وضو ٹوٹ جائے گا.
اچھا، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہاں صورت ملانا واجب تھی، جیسے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنتوں اور واجب نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اگر رکوع میں بھی چلا گیا ہے اور رکوع سجدے میں جانے سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ مجھے صورت ملانی تھی اور نہیں ملائی، تو حکم یہ ہے کہ لوٹ کر آئے گا، صورت ملائے گا، پھر دوبارہ رکوع وغیرہ کر کے آخر میں سجدہ صاحب یہ کرے گا۔ اور اگر اس کو سجدے میں جانے سے پہلے یاد آیا اور اب لوٹ کر یہ نہیں آیا تو اب قصداً واجب چھوڑا، تو اس وجہ سے پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ یعنی رکوع میں جاتے اس کو یاد آیا کہ صورت نہیں ملائی تھی تو لوٹ آئے، رکوع میں یا قومے میں آ گیا، سجدے میں جانے سے پہلے۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بچے یتیم ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یتیم شرط نہیں ہے، یعنی کہ صاحب نصاب وہ فقیر شرعی ہو اور زکوٰۃ کا حقدار، ہر فقیر شرعی نہیں زکوٰۃ کا حقدار ہوتا، جیسے ہاشمی سادات کرام ہیں، تو یہ اگرچہ شرعی طور پہ فقیر تو ہو سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دیں گے تو نہیں ہوگی۔ نابالغ اگر شرعی فقیر ہے اگر قبضے تو کی اس کو زکوٰۃ صلاحیت، دے سکتے ہیں؟ نابالغ اگر شرعی فقیر ہے تو اس میں نابالغ نہیں، اس کے باپ کو دیکھا جائے گا کہ اس کا والد جو ہے وہ شرعی فقیر ہے یا نہیں ہے۔ نابالغ یتیم یتیم ہے تو پھر تو صحیح ہے، اگر وہ قبضے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے دے سکتے ہیں، گرچہ کہ اس کی ماں غنی ہو۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کسی ادارے میں ہر ملازم کے لیے مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کے لیے آتی ہیں برابر، لیکن ہر ایک کے لیے برابر آتی ہیں، لیکن کچھ ملازمین وہ اپنی مرضی سے وہ چیزیں نہیں لیتے اور وہ اسٹور میں پڑی رہتی ہیں۔ اب اسی طرح اگر کوئی لینا چاہے اور وہ چیزیں لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر اسٹور میں پڑی رہیں گی خراب ہو جائیں گی تو پھر کسی کام کی نہیں رہیں گی، تو کوئی اور وہ چیزیں اٹھا لے کہ یار یہ تو پڑی رہی ہے، وہ اٹھا ہی نہیں رہا ہے، خراب ہو جائے گی۔ اب یہ کیا فائنل ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو ترک کر دیا؟ کمپنی کا فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پورے رولز ہوں گے، ان کے مینیجر ہوں گے، ان کے باس ہوں گے، سب ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں تو ان کے بھی پیش نظر ہوں گی نا۔ جب اٹھا رہے ہیں، اگر ملازمین کے لیے آئے ہوئی ہیں تو جنہوں نے چھوڑی ہیں ان سے اجازت لے لیں، جبکہ سوال کی صورت نہ بنتی ہو۔ چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے اور بھولنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں ارسلان قریشی ہیں کہ اگر نماز جماعت کے دوران اگلی صف سے کوئی شخص صف چھوڑ کر چلا جائے اور صف میں جگہ خالی ہو جائے تو کیا پچھلی صف میں کھڑا شخص آگے آ کر صف کو مکمل کر سکتا ہے؟ مکمل کرنا ہوگا۔ میرا سوال ہے کہ اگر نماز کے لیے اگر دیر ہو جاتی ہے اور اگر صرف ہم 4 فرض پڑھ لیتے ہیں تو کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟ اس پہ تھوڑا وضاحت فرما دیجیے امیر اہل سنت۔ اب کون سی نماز ہے کہ اب ظہر ہے جیسے وہ 4 فرض پڑھ لیے، جماعت جا رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، تو ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب تو یہ کہ سنتوں کے بجائے جماعت میں شریک ہو، اور بعد میں 4 فرض پڑھنے کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھے اور پھر اس کے بعد 4 سنتیں پڑھے۔ ظہر میں یہ ترتیب ہے۔ فجر کی اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور سنتیں ابھی تک نہیں پڑھی تو اگر یہ امید ہے کہ امام کے ساتھ سنتیں پڑھ کے مل جائے گا، جماعت نہیں جائے گی، کچھ نہ کچھ حصہ جماعت کا مل جائے گا، تو سنتیں پہلے پڑھ لے فجر کی۔ اور اگر یہ شریک ہوا جماعت میں کہ اگر سنتیں پڑھتا تو جماعت نکل جائے گی، تو فجر کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ اب یہ سنتیں بعد میں پڑھے گا، جب سورج نکل آیا اور 20 منٹ ہو گئے تو پھر زوال تک، نصف النہار شری تک اس کا ٹائم رہے گا۔ اس کو زوال عوام بولتے ہیں، اسے نصف النہار شری بولتے ہیں۔ سورج سر کے اوپر عین اوپر آ جائے، اس کے ٹائمنگ لکھے ہوتے ہیں، تو اس دوران یہ پڑھ لے تو مستحب ہے۔ اب وہ سنت
اور اس کے بعد پھر وہ بھی مستحب وقت بھی جا چکا. اور اگر کسی نے بالفرض فرض پڑھے سنتیں پڑھی ہی نہیں تب بھی فرض اپنی جگہ پر ہو جائیں گے. سنت موقدہ تھا تو برا کیا اس نے، اس کو جان بوجھ کر ترک کیا تو. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، اعتکاف کرنے والا کتنی دیر مسجد سے باہر نکلے بھولے سے یا غلطی سے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی قضا کفارہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی باہر نکلا بھول سے بھی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے نکلا، اس کی ٹائمنگ نہیں ہے. میرا نام محمد احمد اللہ طاری ہے اور میں راول پنڈی سے تعلق رکھتا ہوں. سوال ہے کہ کیا والد یا سرپرست اپنی نابالغ فوت شدہ اولاد کو مرید کروا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. مریدی تو زندے میں ہوتی ہے، اب وہ ٹائم نکل گیا، فوت شدہ اولاد کو نہیں کروا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا علیہ سنت سے یہ سوال ہے، اگر نماز تراویح میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سو گیا ہے، کیا اس کو کونی مار کے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ لقمہ ہے یا نہیں ہے نا، یہ کس طرح کا لقمہ ہے؟ یہ ہوتا تو ہوگا، یہ دبا دیتے ہوں گے سجدے میں گیا تو ٹانگ ہلکی سی مار دیتے ہوں گے تو جاگ جاتا ہوگا. لا ادری، نہیں معلوم جواب. کھنکارتے ہوں گے تو وہ جاگ جاتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد محرز ہے، ملتان سے بات کر رہا ہوں. یہ بات سنی ہے کہ حتیم کے ارد گرد، مطلب حتیم کے احاطے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کا مطلب قبر مبارک ہے، تو یہ سب بات سچ ہے کہ اس میں قبر مبارک ہے؟ جی ہاں، حتیم میں قبریں تو ہیں، اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ، اور بھی شاید قبور ہیں. اور حتیم کئی قبریں ہیں، اور اس پر شاید یہ اشکال پیدا ہوتا ہوگا کہ اب اندر جانا کیسا، قبروں پر پاؤں پڑے گا. تو بہرحال کہ یہ مستثنا ہے اس سے. اور سارے لوگ اب تک خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سب طواف کرتے ہی آ رہے ہیں، نہ قبریں اب نظر آ رہی ہیں، نہ ان کا پوائنٹ پتہ ہے کہ بھئی یہاں قبر ہے یا یہاں ہے. اچھا، پھر یہ اوپر تعمیر ہے اس کے، قبریں تو ظاہر ہے کہ اونچی ہی اونچی ہیں، نبیوں کی قبریں، مزار تو اونچے ہی ہوتے ہیں نا. بظاہر مطلب یہ کہ یہ اوپر تعمیر کافی ہے. ہو سکتا ہے قبور مبارک جو نیچے اب بھی تشریف فرما ہوں، نظر بھی آتی ہوں، لیکن اللہ بہتر جانے کیا صورتحال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں جو کوئی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لہذا تیری دعا کا دنیا یا آخرت میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت ابھی توبہ بھی کرائیں گے اور اپنے مریدوں میں شامل کریں گے. جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے وہ سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت جس طرح ارشاد فرمائیں، آپ اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین میں جو آپ کے مرید ہونا چاہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सवाल चलें। बगैर वजू के इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप रहनुमा फरमाइए। जी हाँ, इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, दुरूद पाक भी बेवजू पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कैद लगाते रहते हैं वजू ना होने की सूरत में कि नहीं है वजू तो नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो। आपने कल भी दुरूद पाक के ताल्लुक़ से फरमाया था कि चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहने की आदत रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अल्लाह पाक का जिक्र करना छोड़ दें। तो कुछ जिन लोगों की इस तरह की आदतें होती हैं, वजू नहीं है, बगैर वजू नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनको क्या नसीहत करेंगे आप? इनको ये उलमा से पूछे बगैर कुछ ना किया करें। ये जो बताते रहते हैं ना, ये घर घर मुफ्ती होते हैं इस तरह के, चलते फिरते बड़े बूढ़े फतवे झाड़ते रहते हैं अपने, ऐसा ना किया करें। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये वाकई लोग अल्लाह का नाम लेना छोड़ देंगे। हालांकि दुरूद शरीफ वजू तो वजू, अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज है तो उस हालत में भी वो पढ़ सकता है। बेहतर ये कुल्ली कर ले, लेकिन ये पढ़ सकता है, इस्तिग़फ़ार कर सकता है। अब माज़अल्लाह किसी से गुनाह हुआ, अब क्या वो वजू करेगा, पानी ढूंढेगा या फ़ौरन तौबा करेगा? इस्तिग़फ़ार तो तौबा है, फ़ौरन ही तौबा करेगा। सारे सांस बाद में ले, पहले तौबा करे। गुनाह में ताख़ीर, गुनाह की तौबा में ताख़ीर करना, यानी गुनाह की तौबा में देर करना, लेट करना, ये भी एक नया गुनाह है। फिर गुनाह होते ही फ़ौरन बंदा इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे। ये हरगिज़ ऐसी बातें ना किया करें। तिलावत भी कर सकता है बगैर वजू। छूने का मसला अलग है, कुरान शरीफ को छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, बेवजू तिलावत कर सकता है। हाँ, बेगुसला तिलावत नहीं कर सकता, लेकिन बाज़ आयतें ऐसी है कि वो पढ़ सकता है। हम्द की नीयत से सूरह फातिहा पढ़ सकता है, हम्द की नीयत से। इस तरह मतलब गुंजाइशें हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब मोहम्मद। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल मुश्किल कुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल मुश्किल
कुशा का साथ हो या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को शादिये दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो शादिये दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो शादिये दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो या इलाही गोरे तेरा की जबाए सख्त राजा इलाही गोरे तेरा की जबाए सख्त राजा इलाही गोरे तेरा की जबाए सख्त रात उनके प्यारे मुँह की सुबह जहाँ फिजा का साथ हो उनके प्यारे मुँह की सुबह जहाँ फिजा का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही रंग लाए जब मेरे बेबाकियां या इलाही रंग लाए जब मेरे बेबाकियां या इलाही रंग लाए जब मेरे बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही जब चलो तारीक राहे पुलसिरात या इलाही जब चलो तारीक राहे पुलसिरात आफताबे
ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے آج 24واں روزہ مکمل ہونے کو ہے. اے اللہ پاک، عشرہ آزادی جہنم تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اے اللہ پاک، جن جن کو اب تک جہنم سے آزادی ملی ان کے صدقے ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما. اے اللہ پاک، تیری قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کا بھی کوئی عذاب برداشت نہیں کر سکتا. اے اللہ پاک، ہمیں جہنم کا عذاب نہ دینا. یا اللہ پاک، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے. اور اے اللہ پاک، ہمیں معافی سے نواز دے، جہنم سے آزادی سے نواز دے، جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوسی بننے کی سعادت سے نواز دے. الہ العالمین، گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، نیکیوں کی عادتیں پڑ جائیں. یا اللہ پاک، فرنگی تہذیب اور ناجائز فیشن سے جان چھوٹ جائے، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. الہ العالمین، صرف وہ کام ہم کریں جس سے تو راضی ہو، تیرے حبیب خوش ہوں. اپنی اور اپنے حبیب کی ناراضی والے کاموں سے بچا لے. الہ العالمین، زبان، آنکھ، دل، دماغ، ہر عضو کا صحیح معنوں میں قفل مدینہ دے، صحیح معنوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے، اور کسی عضو سے ہم تیری نافرمانی نہ کریں. مولا کریم، ہمارے مریضوں کو صحت دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں. اے اللہ پاک، جو اجڑے ہیں آباد ہوں.
जिनके बिछड़े हैं मिल जाएं, जो दुखी हैं सुखी हों। ए अल्लाह पाक जिनके रिश्तों की रुकावटें दूर हों। ए अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। बेटियां चाहें उन्हें बेटियां, जो बेटे चाहें उन्हें बेटे मिले। ए अल्लाह पाक मरीजों को शिफा मिले। ए अल्लाह पाक जख्मियों के जख्म ठीक हो जाएं। इलाहुल आलमीन जो माजूर हैं दर दर की ठोकरों से उन्हें बचा कर कस्ब हलाल की सआदत दे। इलाहुल आलमीन जो मुसीबत ज़दा हैं सब्र अता फरमा, मुसीबत दूर फरमा। परेशान हाल हैं खुशहाल हो जाएं। या अल्लाह पाक जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आ जाए, जिनको ज़्यादा नींद आती है उनकी नींद नॉर्मल हो जाए। या अल्लाह पाक जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है नॉर्मल हो जाए, लो होता है तो भी नॉर्मल, शुगर बढ़ गया तो भी नॉर्मल हो जाए, घट गया तो भी नॉर्मल हो जाए। ए अल्लाह पाक जोड़ों के दर्द वाले, पट्ठों के दर्द वाले, खारिशों वाले सबको ए अल्लाह पाक सेहत दे, सबको आफियत दे, सबको अपनी इबादत की तौफीक दे, इबादत पर कुव्वत अता फरमा। ग़िज़ा हलाल हो जाए, पानी हलाल हो जाए, हमारा मशरूबात हलाल हो, सिर्फ हलाल हमारे पेट में जाए। हराम से बचा ए अल्लाह पाक, हराम से बचा, हराम रोजी से बचा, हराम खाने पीने से बचा, हराम कामों से बचा। इलाहुल आलमीन मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो, इस्लाम का बोलबाला हो, दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला हो, हमारे वतन अजीज की भी हिफाजत हो। ए अल्लाह पाक सारी इस्लामी सरहदों की हिफाजत हो, सब मुसलमान एक और नेक हो जाएं। इलाहुल आलमीन हम सब मिलकर सुन्नतें आम करें, नेकियां आम करें, मस्जिदें भरें, नमाजियों की तादादें बढ़ाएं, जितने मोतकीफीन हैं सबके एतिकाफ कबूल हो जाएं। या अल्लाह पाक सब यहाँ से मजीद नेकियों का जज्बा लेकर अपने घरों को लौटें और नेकियां बढ़ाएं। बुरी सोहबतों से बचें। ए अल्लाह पाक बुरी सोहबतों ने बुरा हाल कर रखा है, मौला करीम बुरी सोहबतें खत्म हो जाएं, अच्छी सोहबतें, आशिकान रसूल की सोहबतें, नेकों की सोहबतें, मुत्तकियों की सोहबतें नसीब हो जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या खुदा के सदक़े सच्ची तौबा की तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लक सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक 25वीं शब आ गई। या अल्लाह पाक इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं, है भी अशरा जहन्नम से आज़ादी का। ऐ अल्लाह पाक जिन्हें आज़ाद किया गया उनका सदका हमारी झोली में डाल दे, हमें भी जहन्नम से आज़ादी नसीब कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी।
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعफ عني। ऐ अल्लाह पाक तू मुआफ़ कर दे, तू मुआफ़ करने वाला है, तू मुआफ़ करना पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक हमें भी गुनाहों से मुआफ़ी अता कर दे। ऐ अल्लाह पाक गुनाहों पर मुआफ़ी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हमें जहन्नम से आज़ादी दे दे, जन्नत हमारा मस्कन बन जाए। ऐ अल्लाह पाक मदीना मदफन बन जाए। ऐ अल्लाह पाक हज करा दे, मिठे मदीने की ज़ियारत करा दे। ऐ अल्लाह पाक हमें हाजी बना दे, मदीने का मुसाफिर बना दे। जन्नतुल बकी में हमारा मदफन हो, ईमान पर कलमा पढ़ के महबूब के जलवों में हमारी रूह कब्ज़ हो। ऐ अल्लाह पाक हमारे मरीजों को सेहत दे, परेशान हाल खुशहाल हो जाएं, दुखियारे सुखी हो जाएं। या अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, घर अमन के गहवारे बन जाएं, बे औलादों को नेक औलाद दे दे। ऐ अल्लाह पाक जो उजड़े हैं आबाद हो जाएं, बिछड़े हैं जिनके तो वो मिल जाएं। इलाही आलमीन सब पर अपना फजलो करम कर दे, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أهلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.